بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی اور موت کا مالک اپنے بندے سے فرماتا ہے وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ کائنات کا نظام وہ ایسے طریقے سے چلا رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی آنکھ کے اندر ہزاروں بلب اور اس کے اندر ہزاروں میل لمبی تاریں، اس کائنات کے اندر ہزاروں اور یہ کروڑوں ستارے انسان کی عقل کو دنگ کر رہے ہیں۔ اس نظام کے اندر ہر چیز اپنے مدار اپنی جگہ پر ایسے فکس ہے کہ کوئی چیز بھی ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو پاتی۔ ان ساری مخلوقات میں موت بھی ایک مخلوق ہے، اور یہ بھی اللہ پاک کے حکم کے بغیر ایک لمحہ کی تاخیر نہیں کرتی۔ گزشتہ ہفتے ایران کے اندر ایک طیارہ انسانی غلطی کی وجہ سے گر کر تباہ ہو گیا اور اس میں 170 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ لیکن اس سارے واقعے کے اندر ایک انسان ایسا بھی تھا جو اپنی موت کی طرف تیزی کے ساتھ بھاگ رہا تھا، لیکن چونکہ اس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا تھا اس لیے اسے موت نہیں ملی اور وہ اس واقعے سے بچ گیا۔ ایرانی شہر کا ایک شہری ایرانی اڈے خمینی کی طرف تیز رفتاری سے اپنی کار چلا رہا تھا۔ فلائٹ جانے میں صرف تھوڑی ہی دیر باقی تھی، جس کی وجہ سے اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور تیزی کے ساتھ اپنے ایئرپورٹ کی طرف جانے لگا کہ اچانک ایک پولیس کی گاڑی نے اسے اس تیز رفتاری کے جرم میں پکڑ لیا اور وہ ڈرائیور کو مزید تحقیقات کے لیے پولیس دفتر لے گئے۔ وہ پولیس والوں کی منتیں کرتا رہا کہ جرمانہ کر دو، لیکن مجھے جانے دو کیونکہ میری فلائٹ مس ہو جائے گی۔ لیکن پولیس والوں نے اسے نہ چھوڑا، اور جب تک ان کی تسلی نہ ہوئی اس وقت تک اسے پولیس اسٹیشن بٹھائے رکھا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب اسے پولیس اسٹیشن سے رہا کیا گیا تو اب فلائٹ تو جا چکی تھی، اس لیے وہ اداسی کے ساتھ گھر واپس آیا۔ گھر واپس آنے کے بعد جیسے ہی اس نے ٹیلی ویژن آن کیا تو جہاز کے کریش ہونے کی خبر آ رہی تھی۔ جب اس نے خبر کو تفصیل سے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ تو وہی طیارہ ہے جس پر اسے سوار ہونا تھا۔ اگر پولیس والے اسے نہ پکڑتے، نہ روکتے تو اسے بھی ان لوگوں کی طرح حکم اجل بننا تھا۔ اگلے دن وہ صبح کو پولیس اسٹیشن جاتا ہے اور جا کر ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے جنہوں نے اسے موت کے منہ سے بچا لیا۔ محترم ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں جہاں یہ بات پتہ چلی کہ انسان کا اگر وقت نہ آیا ہو تو اسے کوئی بھی چیز موت کے منہ میں داخل نہیں کر سکتی، تو دوسری طرف ہمیں یہ پہلو بھی نظر آتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو کڑوی اور رسیلے انداز سے ہم سے بات کر رہا ہو وہ ہمارا برا چاہنے والا ہو سکتا ہے اسی میں اس کی ہماری اچھائی ہو، اور اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ جو رعایت برت رہا ہے ہم سے، جو نرمی برت رہا ہے وہ ہمارا سچا خیر خواہ ہو۔